बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की मुलाकात हफीजुल्लाह न्याजी साहब से हुई। ये परवेज संदेला साहब का एक प्रोग्राम है, उसमें उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक बयानिए की ज़रूरत है, मुस्लिम लीग नून को एक बयानिए की ज़रूरत है। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या फरमाया। मैंने कहा मियां साहब को सबसे पहले बयानी की जरूरत है, और बयानिया ये है कि आप 2018 के इलेक्शन को चैलेंज करें। तो नाज़रीन, आप ये देखें कि इस मौका पर भी मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को किसी बयानिए की ज़रूरत है। और वो बयानिया क्या बनने जा रहा है कि आपने 2014 वाले 13 वाले इलेक्शन को और 2018 वाले इलेक्शन को और फिर अब 2024 वाले इलेक्शन को, ये इनका, और फिर अदलिया को, और वो, यानी कि आप गड़े मुर्दे दोबारा उखाड़ने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ऐसा कोई बयानिया किसी सूरत भी काम नहीं आएगा। कैसे हो सकता है ये बयानिया मियां नवाज शरीफ का, जबकि इस वक्त उनके भाई जो है वो वजीर आजम हो, बेटी वजीर आला पंजाब हो, उनके इत्तेहादी जो हैं वो सिंध में, और मिलके उनकी हुकूमत जो है वो बलूचिस्तान में हो, प्रेसिडेंट उनके इत्तेहादियों और इन लोगों की गवर्नमेंट हो, स्वाय केपी के पूरे पाकिस्तान में इनकी हुकूमत हो। तो मुझे ये बताएं कि आपका बयानिया इस किस्म का कैसे बन सकता है, और ऐसे बयानिए की आपको जरूरत क्यों पड़ी? विल इट वर्क? मैं पूरी गारंटी से कहता हूं कि ऐसा कोई बयानिया काम नहीं करेगा। मियां साहब, अब आपका बयानिया जो है वो इस मुल्क की तरक्की का होना चाहिए। आप यकीनन अपनी पार्टी पे, मैं अभी इस पे पूरी बात करता हूं, आप अपनी पार्टी पे पूरी तवज्जो दें, आप पार्टी के सदर बने, आप पार्टी के मामलात को देखें, आप उसकी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर करें पहले से, आप अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे मुलाकात करें, आप पार्टी को टाइम जरूर दें। लेकिन जो अहम चीज है वो ये है कि आपने बयानिया क्या बनाना है। बयानिया इस वक्त स्वाय मुल्क की तरक्की का वो कोई नहीं बनेगा, वो कोई नहीं चलेगा। आप अपोजिशन लीडर का बयानिया अपने ऊपर कैसे तारीख कर लें, जबकि पूरी गवर्नमेंट आपकी अपनी फैमिली की या आपके अपने तादियों की हो। आप सबसे ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान है इस वक्त, आपने 3 दफा वज़ारत उज़्मा देखी, आपकी फैमिली, इवन जो मियां शहबाज शरीफ हैं वो 2 दफा वो वजीर आजम, अब ये दूसरी टर्म वो देख रहे हैं, 16 महीने की एक टर्म थी और अभी दोबारा। तो आप जैसा तजुर्बा किसी के पास नहीं है। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क का पोटेंशियल नहीं है कि ये बहुत ज्यादा तरक्की करे, या तो आप ये कह दें कि ये मुल्क तरक्की करने के काबिल नहीं, हमारा इतना पोटेंशियल नहीं। मियां साहब, हमारे मुल्क का बहुत पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में तरक्की करने के बेशुमार मौके हैं। आप बयानिया बनाएं कि हमने इस मुल्क को तरक्की की राह पे डालना है। हमने IMF से, आप अपनी गवर्नमेंट को, आप अपने भाई को ये कहें कि ये ऐसा माहौल पैदा करें कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो जिस पे हम जा रहे हो, हम IMF से जान छुड़वाएं। आप इस मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ाएं। सबसे अहम मसला जो मुल्क का है वो है महंगाई, वो है बेरोजगारी। सबसे अहम मसला जो है वो लोगों की मायूसी है। सबसे अहम मसला इस वक्त जो IPPs का बिजली के बिल्स हैं, सबसे अहम मसला इस मुल्क का जो है वो ज़राअत को देखना है कि आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी इतनी बड़ी ताकत है, आपने उनको कैसे अट्रैक्ट करना है कि वो मुल्क में आए। आपने इन सबको गाइड करना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा तजर्बा है, और इस तजर्बे की बेस पे आपको चाहिए कि आप बयानिया जो है वो मुल्क की खिदमत का करें। इसके अलावा आप यकीन करें, बाकी किसी का इस वक्त खुशकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट आप भी ये चाह रही है, उनका भी ये बयानिया होना चाहिए, और हो रहा है, नजर आ रहा है कि वो भी तरक्की के लिए ज़राअत को कर रहे हैं। सरहदों पे जो स्मगलिंग वगैरह है उस पर काबू पाना, मुल्क की आमदनी को बढ़ाना, इस वक्त जाहिर नजर आ रहा है कि उनका, यानी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया भी यही है। तो आपका बयानिया भी अगर वही हो तो हम तो ये चाहते हैं, अवाम क्या चाहते हैं, अवाम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। आपके पास बहुत बड़ा मौका है कि आप पंजाब के जो मामलात हैं वो उसकी ट्रेनिंग करें एज ए चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की। उनको इस वक्त बहुत ज़रूरत है कि पंजाब जो है वो दूसरे सूबों से ज़्यादा तरक्की याफ्ता नज़र आए और ज़्यादा तरक्की करे।
اس میں بے شمار مواقع ہیں. آپ دیکھیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں آلریڈی ورکنگ میں ہیں. آپ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو افیکٹو کریں. بڑا شاندار بات سنی تھی محترمہ مریم نواز شریف کی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے جتنے ہمارے کانسٹیچوئنسیز ہیں ایم پی ایز کی، ہم نے ان کو ایک ڈسٹرکٹ کے طور پہ لینا ہے، اور ہم نے اپنے ایم پی ایز کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقے میں ترقیاتی کام کریں، اپنے اپنے حلقے کی ویلفیئر کا کام کریں، صفائی کا کام کریں، لوگوں کی اپ برنگنگ کا کام کریں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ وہ چیز ہے کہ ہم اگر اس پہ کمپٹیشن اگر آپ کی پارٹی کے ایم پی ایز کا ترقیاتی کاموں کی طرف ہوگا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک واضح فرق ہوگا جو دوسرے صوبوں میں نہیں ہے. آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، میں کتنی کچھ چیزیں یہاں پہ گنواؤں کہ اتنے بڑی اپرچونٹیز ہیں. تو بیانیہ جو ہے وہ اس وقت آپ میاں صاحب ملک کی ترقی کا، ملک کو نیشن وائز اور ایون انٹرنیشنل، کہ آپ ملک کا فیس جو ہے وہ ایک پازیٹیو فیس کے طور پہ دیں. اپنے ایمبیسڈرز جو ہیں ان کو، اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے کہ اپنے ایمبیسڈرز کو ملک کی بہتری پہ لگائیں، ملک کے لیے کام کرنے پہ لگائیں. ملک کی معیشت آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمبیسڈرز ملک کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. وہ ملک اپنے پاکستان کا امیج دنیا میں بہترین کر سکتے ہیں. 100 سے زیادہ ملکوں میں پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں. کیا کچھ ہو سکتا ہے. آپ کا بیانیہ جو ہے آپ نے اب یہ کر کے دکھانا ہے. آپ صرف ایک دفعہ اس طرف چل کے دیکھیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ لوگوں کا، اوورسیز پاکستانیز کا اور پاکستانیوں کا آپ پہ اعتماد بڑھتا جائے گا اور یہ ملک ترقی کرتا جائے گا. یوتھ آپ ایک بہت بڑا ہمارا سرمایہ ہے، ان کو آپ کاروبار پہ لگائیں، ان کو سافٹ لونز دیں، اور وہ لونز دیں کسی پروجیکٹس پہ. ان کو آپ قرضہ دیں کہ وہ اس سے کام کر سکیں. آئی ٹی ایک اتنا بڑا شعبہ ہے، 2-3 سالوں میں اس ملک کی شکل بدل سکتی ہے. یہ بیانیہ اڈاپٹ کریں، یہ بیانیہ اس وقت چلے گا. اس کے علاوہ کوئی بیانیہ نہیں چلے گا. آپ عدلیہ پہ آ جائیں گے، آپ کس کے خلاف بیانیہ کر دیں. تو میاں صاحب آپ کو بیانیہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف یہی بیانیہ اس وقت جو ہے وہ قابل عمل بیانیہ ہے اور وہ ایکسیپٹیبل بیانیہ ہے. تو آپ اس بیانیے پہ آ جائیں، آپ کو کسی اور بیانیے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ایک اور اہم موضوع جس کو میں سانحہ کہوں گا، بہاول نگر کا واقعہ جو ہے وہ ایک سانحہ ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت باتیں کی، لیکن چونکہ وہ ایک ایسا وقوعہ ہے جس میں میں سمجھ رہا ہوں کہ کس کے خلاف بات کریں، اپنی پولیس اور اپنی ہی فوج. لیکن آج وزیر داخلہ کا ایک عجیب بیان، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات ایون ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا کی مثال دی کہ وہاں پہ بھی ہوئے. تو مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہوئی کہ وزیر داخلہ صاحب، آپ کو تو ہم سمجھتے تھے کہ جی آپ جب آپ نے پنجاب کی گورنمنٹ چلائی تو ہم سمجھ رہے تھے کہ جی آپ کا ویژن خاصی کلیئر ہے، لیکن یہ کیا بیانیہ ہے. تو وزیر داخلہ صاحب، یہ ایک بات کافی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. 2 اداروں کا ٹکراؤ جو ہے یہ بہت ایک نیگیٹو امپریشن ہے، ایک نیگیٹو میسج ہے جو نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا پہ ایک ایسا ماحول بنا جس نے امیج کو بہت متاثر کیا، ایون اسٹیبلشمنٹ کے امیج کو بہت متاثر کیا. پہلے تو آپ کو اس کو ایک سانحہ کہنا چاہیے، پھر آپ کو مذمت کرنی چاہیے، پھر آپ کو اس کی تحقیقات کا ذکر کرنا چاہیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس قسم کے واقعات آئندہ نہ ہوں. یہ ملک اس طرح اب نہیں چلنا چاہیے. اب ایک اور اعتراف وزیر داخلہ صاحب نے جو کیا ہے وہ میرے لیے تو انتہائی پریشان کن اور پھر حیران کن بھی ہے. وزیر داخلہ صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ واپڈا کے 83 کروڑ یونٹ کی بجلی اوور بل کی ہے. اب یہ اوور بل کن کو کی ہے؟ آف کورس ان لوگوں کو جو بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ بجلی چوروں کو پکڑیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ڈسٹریبیوشن کے نظام کو بہتر کریں، ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ آئی پی پیز کے لوگوں کو پکڑیں، یہ بلز ان کے اوپر ڈالیں. وہ صرف کمانے کے لیے ہیں،
اس ملک کا سرکولر ڈیٹ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ صرف اور صرف ان آئی پی پیز کی وجہ سے ہے۔ یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ کون سا معاہدہ ہے کہ جس کو آپ ختم ہی نہیں کر پا رہے، اور آپ کیسا کنفیس کر رہے ہیں اور کتنے آرام سے کہہ رہے ہیں کہ جی 83 کروڑ یونٹ جو ہے وہ ان لوگوں پہ، غریب عوام پہ، اور جو لوگ آلریڈی بل جمع کروا رہے ہیں، بل دے رہے ہیں، ان پہ ڈال دیا گیا ہے۔ آپ خدارا بجلی چوری روکے، اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کے ذمہ دار یہیں پہ نہیں ہیں؟ آپ اس کے ذمہ داروں کو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ بجلی چور کو پکڑ رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کو نہیں پکڑ رہے۔ آپ ذمہ داروں کو بھی پکڑیں، سب سے آسان ہے ذمہ داروں کو پکڑنا، اس کے بعد آپ بجلی چوروں کو بھی پکڑیں اور انہیں اتنا ہیوی فائن کریں کہ آئندہ لوگ اس طرح کی جرت نہ کریں، تاکہ بجلی سستی ہو سکے اور لوگ چوری نہ کریں۔ یہ اٹریکشن ہی نہ رہے کہ بجلی چوری کرنی ہے۔ اور یہ بجلی کا بل جو ہے یہ لوگوں کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اب یقین کریں کہ لیبر کلاس، ایون گھر میں جو کام کرنے والے ہیں، وہ جب بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا 15,000 20,000 کا بل آ گیا ہے، تو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ ان کی انکم کہاں اتنی ہے۔ ایک واقعہ جو ہے وہ میڈیا پہ بنایا کہ ایک محنت کش نے اپنا بجلی کا بل جمع کروانے کے لیے اپنی بائک، موٹر سائیکل کو بیچا، اور اس نے بل جمع کروایا تاکہ کنیکشن نہ کٹے، اور پھر اتنا ہی بل اس کو پھر دوبارہ آ گیا۔ اب وہ کیا بیچے؟ تو اس نے خودکشی کر لی۔ تو وزیر داخلہ صاحب، آپ کو ان معاملات کو سیریسلی دیکھنا ہے، بجلی چوروں کو پکڑنا ہے، جو لوگ بجلی کا بل آلریڈی ادا کر رہے ہیں ان کو ریلیف دینا ہے، بجلی کو سستا کرنا ہے۔ یہ آپ کی حکومت ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ نے کرنا ہے۔